سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکوں گا، یعنی کہ موت اور موت کے بعد کی ڈسکس ہے۔ آج میرا موضوع گفتگو ہی قیامت کا سائنسی نظریہ اور انسان کی موت کے بعد کیا حیات ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی محنت ہوئی ہے، میں ابھی بھی آپ کے سامنے بھی میں اپنے پرانے نوٹس میں سے کچھ میں نے چھوڑ دیے تھے پوائنٹس، جس کو میں نے پہلے کبھی غور کیجئے انسان خود ہے کیا، ٹھیک ہے۔ انسان 3 اجزاء سے مل کر بنا ہے، 3 میجر اجزاء ہیں، ایک روح، دوسرا جسم اور تیسرا نفس، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ہیں اہم، ٹھیک ہے، روح، جسم، نفس۔ یہ میں پہلے لیکچرز میں کہہ چکا ہوں۔ اب پہلے میں اسلامی نظریہ سنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں اگر یہ میں بایولوجی سمجھانا شروع کروں تو آپ کو ایزی سم لنک ملتے جائیں۔ ہمارے اسلام میں پہلی چیز ہے کہ میت کا احترام کرو۔ کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کا احترام کرو، اس کی برائیاں اس کے قریب مت کرو۔ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ اخلاقیات مذہب اسلام ہے۔ دوسری چیز، اس کو نہلاتے وغیرہ بھی ہم چوٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، بالکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو نہلاتے ہیں۔ دوسری، میت کو جب تک قبر میں نہ پہنچائے تو ہم اس کو ایک زندہ انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کسی زندہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ اب میں تھوڑا سا ہندو نظریہ بھی سنا دوں، اس کے بعد عیسائی نظریہ بھی سنا دوں، اور اس کے بعد آج کے نئے سیکولر لوگوں کے نظریہ، تاکہ آپ کو کلیئر ہو۔ اور اس کے بعد میں سائنس کا نظریہ سناؤں گا۔ سائنس کا نظریہ جس نظریے کو ایکسیپٹ کرے ہم آج اسی مذہب کو اختیار کر لیں گے۔ ہندو کہتے ہیں کہ مرنے کے کچھ دیر تک کے بعد اس کا جسم کسی اور وجود میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ دوسرا جنم لے لیتا ہے اسی وقت، اس لیے اس کے جسم کو جلا دینا ہی بہتر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ اس کو نلا دلا کر رکھ دو، اب یہ ایک ڈیڈ باڈی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ملحد کہتے ہیں مرنے کے بعد اس کو جانوروں کی غذا بنا دو، کسی کے مرنے کے بعد کام آ جائے۔ یار چاروں نظریے سن لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس ان تینوں نظریوں میں صرف اسلام کی حمایت کرتی ہے۔ حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں بھائی، باقاعدہ امریکہ نے 2016 میں بایو کراک ایک نئی ایڈوانس ٹیکنالوجی تیار ہوئی ہے جس کا کام ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے 2016 میں انڈیا کو آفر کی تھی کہ ہم یہ تجرباتی لیبارٹری آپ کے پاس بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ انہوں نے امریکہ میں کیوں نہیں بنائی؟ آگیا بھائی، اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے لیے ایٹماسفیئر ہمیں ویسا ہی چاہیے، ماحول ہمیں ویسا ہی چاہیے کہ جس میں وہ لیبارٹری کام کرے، تو اس کو سوٹ کرتی ہے انڈین یا پاکستانی۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی انہوں نے جگہ نہیں دی۔ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، لعنت ہے ہمارے لیڈروں پر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر آخر لاطینی امریکہ میں یہ لیبارٹری اسٹیبلش کی جو ہے۔ میں نے ان کے آفیشیلی ویب پیج پر ان کے سائنٹسٹ سے رابطہ کیا کل رات۔ اب میں بارہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے ابھی موجودہ طور پہ ان کی سی ای او ہے، ایریا پاسٹر نام ہے، خاتون ہے، تو سمجھ لو کہ میرے لیے اب کتنی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میں نے کہا ہاؤ پاسبل ٹو ایک مردے کو زندہ کرنا کیسا ممکن ہے؟ تو اس نے مجھے چند ڈسکس کی، بولا کہ اچھا مردہ کہتے کس کو ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ بایولوجی اگر جانتے ہو تو میں آپ سے آگے ڈسکس کروں گی، ورنہ آپ میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ میں نے کہا مردہ اس کو کہتے ہیں جس کا دل انسان کے خون کی پمپنگ روک دے۔ غور کیجئے گا، میں نے بایولوجیکل جواب دیا تھا۔ مردہ میری نظر میں وہ ہے جس کا دل خون پمپنگ روک دے، اس کا نروس سسٹم
سیکنڈ پوائنٹ، آرڈر دینا بند کر دے۔ صرف دو تبدیلیاں ہوتی ہیں موت کی، ٹھیک ہے؟ موت کا مطلب ہرگز نہیں ہے کیا مر جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے، فنا ہونا ہرگز نہیں ہے، منتقل ہوتے ہو۔ کچھ موتیں آپ برداشت کر لی، میرے پہلے لیکچر کو میں تھوڑا سا کہوں، عالم زر سے آپ عالم انتقال کر کے عالم پودوں میں آئے، ادھر سے انتقال کر کے کچھ جانوروں میں گئے، کچھ سبزیوں میں گئے، وہاں سے انتقال کر کے آپ اپنی ماں اور باپ کے وجود میں آئے، وہاں سے انتقال کر کے آپ ماں کے وجود میں آئے، ماں کے وجود سے انتقال کر کے اس وجود میں آئے۔ آ رہی ہے؟ ایک یہاں مجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا سوال، جو کہ مولا علی نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں کھایا پیا جائے گا، پوٹی نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یار دیکھو، ان کی جو باتیں ہیں نا، یہ سائنس کے منہ پہ تماچے ہیں۔ میں نے رات بھی پاسٹر کو کہا تھا کہ یہ جو نظریہ میں دے رہا ہوں نا کہ دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اس نے کہا اسلام اتنا ایڈوانس ہے، بے ساختہ جملہ کہ اسلام اتنا ایڈوانس ہے، پھر تم مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہو؟ کہ اسلام اتنا ایڈوانس ہے پھر مسلمان تم پیچھے کیوں؟ میں نے اس کا بھی جواب دیا رات، ٹھیک ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بندہ جنت میں کھائے بھی بے تحاشا اور پوٹی بھی نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کھائے گا تو نکالے گا بھی۔ تو سارے وہ جو اب باب علم کا کمال یہی ہے، باب علم کا کمال ہی یہی ہے۔ تو اس نے ہنس کر کہا یہ کون سی حیرت انگیز بات؟ میں آپ کو اگر ایک مثال دے دوں جہاں وہ کھاتا بھی ہے اور پوٹی بھی نہیں کرتا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بولا ماں کے پیٹ میں بچہ غذا کھاتا بھی ہے، پوٹی نہیں کرتا، ورنہ اگر پوٹی کرنا شروع کرے تو اس کی ماں کا پیٹ کہاں ہو جائے گا؟ مثال دیکھیے، ماں کے پیٹ میں بچے کو دیکھیے، کھا رہا ہے، پوٹی نہیں کر رہا۔ آج تک کی سائنس حیران ہے، ایک ہی نالی ہے ٹچ، جو ناف والی، میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا، جو آپ کے اور میرے سے ٹچ تھی، ہم اسی سے کھاتے تھے، اسی سے نکالتے تھے۔ ہاں، میں سسٹم کو، یار یہ ایک سسٹم آپ کے لیے حیرت انگیز ہے کہ پرویز میاں اپنی ماں کے شکم میں تھے، ایک ہی جگہ سے ان کو غذا ان کی اماں دے رہی تھی اور وہیں سے یہ اپنے اخراجات بھی کرتے تھے۔ اچھا پھر سائنس کہتی ہے خارج نہیں کرتا بچہ، پوٹی نہیں کرتا، ماں کے پیٹ میں پوٹی نہیں کرتا، پھر کھاتا کیوں ہے؟ کھاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ہاں، کھاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اسی طرح سے جنت میں ہم ہوں گے اگر ماں کے پیٹ میں ہم رہ سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ کیوں چیلنج کر رہا ہے کہ میں صرف عقل والوں سے بات کرتا ہوں، جاہلوں سے اور بے وقوفوں سے میرا واسطہ ہی نہیں ہے، میرا واسطہ ہی عقل مندوں سے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے پاسٹر کو کہا کہ بھائی دو چیزیں آف ہو جاتی ہیں ہماری، ایک نروس سسٹم، نروس سسٹم کیا کرتا ہے؟ آپ کے پورے جسم کو آرڈرس دیتا ہے، یعنی کہ اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی، ٹھیک ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے آپ کے پورے جسم کو آرڈر دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کر، وہ کر، یہ دیکھ، وہ کر، یہ سارا یہ اسپائنل کارڈ کا جال بچھا ہوا ہے، پتلی پتلی نیرو کہتے ہیں ہم بالکل باریک نسوں کو۔ دو سسٹم آف ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوال کیا کیا انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل کر رہا ہوتا ہے، یہ میرے اسلام کا نظریہ ہے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ آپ کے اسلام میں، پھر اس نے کہا اسلام یہ آپ کو بتاتا ہے ایک مردہ سب کچھ فیل کر رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا ہم نے اتنی بڑے تجربے کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مردہ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کا اسلام پہلے بتا رہا ہے، پھر تم پیچھے کیوں؟ تو میں نے کہا رک جائیے میڈم، آپ بار بار پیچھے کیوں اس کا جواب ابھی میں دے دوں تاکہ میرے آگے کی ڈسکشن میں یہ سوال مجھے الجھائے نہ۔ کہا اچھا کیا؟ میں نے کہا کہ بھائی کسی دور میں پریس بنی تھی، کتابوں چھاپنے کی ایک مشین تھی، وہ اوریجنل فارمولا مسلمانوں کا تھا، الحمدللہ آپ نے ہمارا چرایا تھا۔ کہا ہاں جی یہ ہم نے بھی ہسٹری میں پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے تھوڑا اس کو ایڈوانس کیا تھا، تھوڑا سا اس کو مینٹین کیا تھا، ڈیزائن کیا تھا، اور پھر آپ نے پوری دنیا میں بیچنا شروع کیا تھا۔ اس وقت سو کولڈ ہمارے پاس ترکی حکومت تھی، ان کے مفتیوں نے یہ ایک فتویٰ دے دیا تھا
کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرنا حرام ہے. ہم وہیں اٹکے ہوئے تھے کتابت کی حالت میں، بھائی انسان تو انسان لکھ کر کتابیں دیتا تھا. تو 200 سالوں تک یہ فتویٰ قائم رہا. 200 سالوں میں آپ اس پرنٹنگ پریس کو استعمال کر کے کتابیں چھاپ کر اپنے بچے تک آپ نے وہ کتابیں پہنچا دی تھی. ہم 200 سال آپ سے جو پیچھے رہے وہ آج بھی ہمارا ہی مسلمان پیچھے ہیں نہ ہم تھے. اور اس کے بعد ہمارے لیڈروں کے ذہنوں میں آپ نے فرونیت بھر دی. انہیں بولے آپ نے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ سوچ نہیں رکھتی. میں نے کہا آپ نہیں رکھتی، لیکن آپ ایسی سوچ کیوں رہے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو ہمارے نوجوان تک وہ علم آنے نہیں دیتی. میں نے کہا ہماری دادا آدم کے دور کی بایولوجی کی کتاب ہم 9th میں پڑھا رہے ہیں، جبکہ جدید چیز آگے نکل چکی ہے، ہم آج تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں. آج ہم اگر میں نے کہا آپ نے ہمارے بچوں کے اور لوگوں کے دماغ ایسے بنا دیے کہ جدید چیز پڑھائی جائے تو انہیں لگتا ہے کہ ہم کالا جادو پڑھا رہے ہیں. یہ سچ بات لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ کیا پڑھا رہے ہو بھائی، یہ تو کالا جادو ہے. میں نے کہا یہ کالا جادو کہا گیا، اب یہ ایک اور آپ کے دماغ میں ڈال دیا. کوئی کالا پیلا نیلا جادو نہیں ہوتا. میں سیدھا جاتا ہوں، جس علم سے انسانیت کو تکلیف ہو وہ کالا ہے، جس علم سے انسانیت کی زندگی کو راحت ملے وہ نورانی. چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ بایولوجی ہے. تو انہوں نے کراک پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا یہاں آ کر اس نے مجھے کہا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ بایولوجی کے بھی دسترس رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں. تاکہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کے دل پورے جسم سے اس کا خون نکال کر نیا خون اور اس کے دل کو کرنٹ مارتے ہیں تاکہ کرنٹ وابلنگ کرے. میں نے کتنی دیر تک زندہ کیا؟ بولا آدھے گھنٹے تک ایک مردہ زندہ کیا ہے ہم نے. وہ بات بھی کر رہا، اس نے ساری موت کی کنڈیشن ہمیں بتائی ہیں. یاد کیجئے گا، اس نے کہا آدھے گھنٹے تک میں نے کہا کیا بتائی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز میرے جسم سے نکل رہی ہے، بڑی تکلیف دہ عمل تھا وہ. میرے پورے جسم میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کانٹے چبھ رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک. میں نے کہا یہ تو اسلام ہمارا پہلے بتا چکا ہے. میں نے کہا اب نہ کہیے گا. کہا کیسے؟ میں نے کہا حدیث ہے ہمارے پاس. کہا کیا سنائیے، مجھے بھی تھوڑا علم ہو، شاید ہو سکتا ہے میں ایڈوانس میں چلی جاؤں. میں نے کہا اس میں ہمارے فرمایا گیا ہے کہ ایک جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں پہ رکھا ریشمی کپڑا جس کو کھینچ کر نکالا گیا ہو تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح گناہ گار کی روح نکالی جاتی ہے. کہا کہ یہی فیلنگ اس بندے نے مجھے بتائی تھی جس کو آپ ایک مثال میں مجھے بتلا رہے ہیں، ایک حدیث جو آپ کے پروفٹ کی ہے. یہی بات ہمیں اس مردے نے زندہ ہو کر بتائی تھی کہ میرا یہ حال ہوا تھا. ٹھیک ہے. بولا پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ مسلسل پریشر کرتے ہیں، کرنٹ کے دوڑاتے رہتے ہیں تاکہ اس کا جسم واپس آرڈرز دینا شروع کر دے. اب ہم آدھے گھنٹے پہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم آگے بھی چلیں گے. تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ یہاں کیا سبحان اللہ؟ میں نے کہا ہمارا تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. کہا کہ پھر تم نے قرآن کی بات پہ غور نہیں کیا. اگر آپ اس کو مقدس کتاب مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو اللہ بتا رہا ہے، جو بھائی اس نے یہاں ایک مثال دی. بولا ٹیچر کو جو بات بتانی نہیں ہوتی ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کبھی شیئر کرتا ہی نہیں ہے. جو ممکن ہوتی ہے نا وہی اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرتا ہے. جبکہ آپ ایک کریٹر کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، کریٹر کہہ رہا ہے میں زندہ کروں گا تو کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تو وہ بتلا رہا ہے، ورنہ وہ بتاتا ہی کیوں؟ آپ کوئی اوپر سے آئے ہوئے ہو جو آپ کو بتاتا. آپ میں نے کہا یہ ہمارے قرآن میں اور ہمارے حدیث میں زیادہ تفصیل میں کہ کس طرح مینٹین ہوگا. میں نے ساری اس کو وہ حدیثیں سنانا شروع کیا اور وہ باتیں سنا. اس نے کہا وہ تو آپ یہ تو پورا پروسیجر بتا رہے ہیں، کیوں نہیں غور کرتے آپ؟ کیوں نہیں اس پہ تجربات کرتے؟ ارے بات سمجھ. اس نے کہا کہ اس کے بعد اچھا میں نے کہا کہ اچھا انسان کی فل باڈی آف کس ٹائم ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بھی آپ نے کمپیوٹر کو اسٹڈی کیا ہے؟ میں نے کہا میں کمپیوٹر سائنس میں انجینئر ہوں. تو اس نے ادھر رک کر کافی دیر تک سائلنٹ رہی. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ کسی سائنٹیفک لیبارٹری میں آپ سائنٹسٹ ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں، چھوٹا سا ٹیچر ہوں، چھوٹا سا ملازم ہوں سرکاری. اس نے کہا میں سمجھ گئی پاکستان کا کیوں برا حال ہے. اس نے کہا کہ کبھی کمپیوٹر پہ آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟
میں نے کہا ہاں. بولا میں نے کہا آف کرتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سلو 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 کر کے اپنے پہلے پارٹس بند کرتا ہے اور آخر میں آف ہوتا ہے. بولا اسی طرح انسان کا ہوتا ہے، دل اور نروس سسٹم پہلے بند ہوتے ہیں، اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں، اس کا پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ارد گرد کی چیخیں، رونا پیٹنا سب سن رہا ہوتا ہے، جو اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب وہ فیل بھی کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کے کپڑے اتار کر غسل کر رہے ہو فیل کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میرے محمد نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا. میں نے بتایا کہ ہم کیا اخلاقیات میت رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو، ہم تو پیچھے ہیں بہت. بولا اب سائنسی تھیوری بتا رہی ہے کہ جب اس کو لیمس کیا جاتا ہے اس کو لیمس تک اس کو محسوس ہو رہا ہے. تو میں نے یہاں سوال کیا تو نروس سسٹم آف ہو جاتا ہے. اس نے کہا نروس سسٹم آف ہوتا ہے لیکن اس کے احساسات آف نہیں ہوتے. ہم نے اس کے دماغ پر بھی یہ تجربات کیے ہیں، مرنے والے کو ہم نے پانی ڈالا ہے تو اس کے دماغ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کو ٹھنڈا لگا ہے، ہم نے برف رکھی تو اس کو ٹھنڈا محسوس ہوا ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ایک بات بتائیں کہ ایک نارمل ڈیتھ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیماری میں ڈیتھ، اس کو ہم نارمل ڈیتھ کہتے ہیں بایولوجی میں، ٹھیک ہے نا. اس میں انسان کی باڈی کتنی دیر میں آف ہو جاتی ہے کمپلیٹ؟ اس نے کہا میں نے جو ہے اپنے ایکسپریمنٹس میں دیکھا ہے 3 سے 4 گھنٹے میں آف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کا لمبا ٹائم ہو لیکن 3 گھنٹے تو بڑا میں نے کنفرم کہہ سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی گئے ہیں کئی دفعہ، 5 گھنٹے بھی گئے ہیں، 8 گھنٹے تک بھی میں نے دیکھا ہے، اور کہا ہے کہ بعض اوقات میں نے 3 دن بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا ہے ریشو؟ تو اس نے ایک دوسرے سائنٹسٹ کے مجھے دکھائی، کہا کہ اس سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے، میرے پاس پڑھی ہے رپورٹ، کہ قریباً 72 گھنٹوں تک جسم زندہ رہتا ہے. اس نے 1000 تجربات کے بعد یہ کہا ہے. بولا میں نے ابھی اس کو اسٹڈی کیا ہے، میں اس پہ ایکسپریمنٹ کرنے والی ہوں اپنے پاس، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ 72 گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے جسم. آ رہی ہے بات سمجھ؟ کتنا؟ 72 گھنٹوں تک. 72 گھنٹوں میں دن کتنے بنتے ہیں بھائی؟ ہاں 3 دن قریباً بن جاتے ہیں. ہاں قریباً 3 دن بن جاتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ؟ میں نے کہا واہ رے واہ. انہوں نے کہا اب کیا واہ واہ اب کس بات پہ؟ تو میں نے کہا کہ میں مسلمانوں میں مسلک شیعہ سے تعلق رکھتا ہوں. بولا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک سائنٹسٹ ہے، اسے کچھ نہیں پتا. میں نے کہا ہمارے شیعوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو سپر ماسٹر ہے جس کا نام علی ہے، وہ آتا ہے قبر میں اور ہمیں دلاسے دیتا ہے.